بس اتنا کافی ہے سر. ہمارے بیگ ہے وہاں پہ. اچھا پلیز. جی اور بھی ہے آپ کی تحفظات دور ہوئے؟ نہیں دیکھیں میرے کوئی تحفظات نہیں ہے. میں زندگی میں تحفظات نہیں رکھے، نہ سیاست میں تحفظات ہوتے ہیں. آپ نے ایک سیاسی گفتگو ہے. جی آپ نے نائب صدارت چھوڑ دی تھی. نائب صدارت میں پچھلے 6 مہینے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ میں جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو میں پارٹی کا عہدیدار نہیں رہ سکتا. نہ میرے لیے مناسب نہ ان کے لیے مناسب ہے. میں پارٹی کا ورکر ہوں، پارٹی کے ساتھ ہوں. ملاقات کیوں ہوئی؟ طویل ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی. بہت ساری طویل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 1:25 میں آیا تھا 3 بجے. کیا ہوا میاں صاحب؟ دیکھیں میں کچھ فائنل کرنے نہیں آیا. میں یہاں آیا ہوا تھا پیرس میں، تو میں نے کہا میاں صاحب ملاقات ہو جائے گی، تو میں آ گیا اور ملاقات کی ہے. سر لیکن اس کا نتیجہ کوئی کیا بات؟ نتیجے ہر چیز دیکھیں، ہر چیز کے نتیجے ہو کے نہیں نکلتے ہیں. ایک ڈسکشن ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کر رہی ہیں تو اس کے اوپر میاں صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی کوئی نئی ذمہ پارٹی کے داریاں اندر کوئی اختلافات نہیں ہے. آنے والے الیکشن میں آپ کو بنانے کا آئیڈیا دیا، نئے نہیں، آئیڈیاز میں نے کوئی پارٹی کا کبھی عطیہ نہیں دیا. یہ کس نے آپ کو کہہ سر، دیا؟ اب ہم نے بہت ساری باتیں ایک report پلیٹ فارم ہے ری امیجننگ پاکستان Reimagining کا. میں پاکستان. بالکل ایک ڈائلاگ ہے ملک کے اندر. ڈائلاگ میں سب کو شامل ہونا چاہیے. ہمیں آج سب کو ملک کی پرواہ کرنی چاہیے. سر ڈائلاگ کی آپ بات کرتے ہیں، خان صاحب کو بھی ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کو ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے. یہ ملک کا ڈائلاگ ہے، یہ کوئی ذات کا ڈائلاگ نہیں ہے، عہدوں کا ڈائلاگ نہیں ہے. ہر ایک کو اس کام میں کہ ملک ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے شامل ہونے کی ضرورت ہے. میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں یہ میاں صاحب فیصلہ کریں گے. یہ آپ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، اس کا یہ سوال صرف جاوید لطیف صاحب جواب دے سکتے ہیں. آپ کو آئندہ الیکشن میں کوئی نئی ذمہ داریاں بھی دی جا رہی ہیں سر؟ نہیں پارٹی کے حوالے سے؟ الیکشن دیکھیں میں پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوں. نہ میں نے جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا. میں پارٹی کا عہدیدار نہیں آپ ہوں. الیکشن لڑیں گے سر؟ الیکشن میں نے کہا اگر الیکشن با مقصد ہوں گے تو میں لڑوں گا. اور بے مقصد الیکشن کا میں قائل نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب با مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگے کا راستہ تعین کرنا ہے کہ ملک کیسے چلے گا. جو آج نظام ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ پارٹیوں میں صلاحیت ہے کہ ملک چلا سکیں. اس کی ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے. کیا حالات درست ہوئے ہیں؟ میرا یہ موقف ہے اس کے بارے میں. باقی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حلقے کے عوام کرتے ہیں، وہ آپ نہیں کرتے. 35 سال سے میں ایک برادری ہے، دوست ہیں، ایک تعلق ہے. یہ فیصلے وہ لوگ. تو آپ نے اپنے خدشات سے میاں صاحب کو آگاہ کیا؟ تو میں خدشات نہیں ہے، مشاورت ہوتی ہے. میاں صاحب 35 سال سے میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں. تو ہم جب ملتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، مشاورت ہوتی ہے، ہر بات ڈسکس ہوتی ہے. ہر بات کا ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات ہم کرتے ہیں، ڈسکشن سر ہوتی وہ ہے. کون سی بات ہے جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا؟ بہت سی باتیں جو آپ ذاتی طور پر کرتے ہیں ذکر. شہباز شریف صاحب کا بھی کہنا ہے، سنا کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ کی ملاقات میں ان سے بھی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب سے مجھے نہیں پتا کہ وہ آ رہے ہیں. میں پیرس میں ہی تھا تو وہاں ایئر شو پہ تھا. میرا ایک شعبے سے تعلق ہے، تو میں ہر سال ایک دفعہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، ایک دفعہ پیرس میں ہوتا ہے. سر 9 مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، فوجی عدالتوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پر آپ کو کیا تھا؟ فوجی عدالتیں نہ بنی ہیں، ایک دفعہ بنی تھیں. آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم کے معاملات کے لیے وہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. اس وقت پاکستان میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے. ایک کورٹ مارشل آفینس ہوتا ہے اگر کوئی فوجی افسر اور سویلین مل کر ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، ہر قسم کا کورٹ موجود ہے. اس میں پروسیکیوشن ہوتی چاہیے، پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے اور قانون دان فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہو اس کے اندر پروسیکیوشن نظر نہ آئے، کیونکہ پروسیکیوشن ایک غیر جمہوری عمل ہے. پروسیکیوشن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر توڑ پھوڑ ہو تو اس کے خلاف کارروائی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سر آپ اس ملک میں ہم نے آپ بھی جیل میں رہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کسی کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے، دوڑیں لگ جاتی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کو باضابطہ طریقے سے گفتگو دینی یہ آپ چاہیے؟ دوڑے لگانے والوں کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دوڑے لگانے والے کون ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. اس سال الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونا آئین کے مطابق لازمی ہے. یہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. سر صوبوں کا الیکشن نہ کروا کے آئے تو وائلیٹ کر دیا گیا. وہ آپ لمبی کہانی ہے. کیا صوبے کے الیکشن صرف ایک صوبے میں ہو رہا تھا؟ اسمبلیاں کیسے ٹوٹی ہیں، اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا، جو فیصلے کیے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ میں جاتی ہے، جنہوں نے ایسے فیصلے دیے جو آئین کے مطابق نہیں تھے.
تو یہ سارا عمل ہی ایسا تھا جو آئین کے مطابق نہیں تھا. اسمبلیاں توڑی گئیں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے. آئین کی جو شک ہوتی ہے، جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے الیکشن توڑنے کی، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ مرضی کے مطابق اسمبلیاں توڑتے پھریں. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بوقت ضرورت کو استعمال ہو. تو جب آپ نے ملک میں انتشار کے لیے اسمبلیاں توڑی تو پھر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا. بہرحال وہ اب خود ہی سیٹل ہو گیا ہے. الیکشن ایک وقت میں ہوں گے اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اور بات کرنے دو. سر آپ